یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ان کا یہ تصور ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ انسان خود کیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کا وہ احساس اور ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اسی سے علماء کرام ایک مسئلہ مستنبط یہ کیے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حقیقتاً وہ تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کو دھوکہ دیتا ہے، یا نبی کے بعد صحابہ کو دھوکہ دیا، یا اس کے بعد جو ائمہ اعظام ہے اس کو دھوکہ دیا، یا علماء کرام کی باتوں کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھکراتا ہے، تو گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دیا۔ مفسر لکھیں اس میں کہ آج کل علماء کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بڑے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو گویا کہ ان لوگوں کو دھوکہ دینا، اصحاب علم کو دھوکہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف برابر ہے۔ اس لیے آدمی جب بھی کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اہل علم سے جو بھی باتیں کرے اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ دینا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو منافقین ہیں، دونوں طریقے کے منافقین، ان میں سے جو فرسٹ ہے، پہلا منافق ہے جو اپنے نفاق میں بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، انکار میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور مرض کیا ہے؟ مرض بڑھتا جاتا ہے، روز بروز اس کا مرض کیا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے۔ مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں کہ جسم میں ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا جس سے جسم کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے، جسم ہلاک ہو جائے۔ نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مرض ہے۔ جس سے کیا ہے؟ جس سے روحانی فضا، جو انسان کی ایک روحانی طاقت ہے، روحانی فضا ہے، وہ بالکل کیا ہو جائے؟ تہو بالا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مرض لائق ہو جانا۔ جیسے آدمی بیمار پڑتا ہے، بخار یا سر میں درد ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو چار چیزوں سے مرکب ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان میں سے کسی کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انسان میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بخار آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم انسان ہیں، ہم انسان میں دو کیفیت ہے، ایک جسمانی کیفیت ہے، ایک روحانی کیفیت ہے۔ دونوں کیفیتوں سے ہم لوگ کیا ہیں؟ بنے ہوئے ہیں، جسمانی اور روحانی۔ یہ جسم ہے، ظاہری جسم ہے، لیکن روحانی اصل چیز ہے۔ اگر روح ختم ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ میرا ایک ڈھانچہ باقی رہے گا، میرا کیا؟ ایک جسم کا ڈھانچہ باقی رہے گا، اور اصل جو میں ہوں، یعنی میرا جو ایک نام ہے، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ اور مرض کیا تھا؟ مرض ان کے دلوں میں یہ تھا نفاق۔ نفاق کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، فریب دیتے تھے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو کیا کیا؟ اور بڑھاتا گیا، بڑھاتے رہے۔ کس طرح بڑھاتے رہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دیا کہ تم ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دیا کہ تم ایمان لاؤ، ان کا نفاق بڑھتا رہا، اور اس طرح بڑھتا رہا کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس آتے، اچھی اچھی باتیں کرتے، کچھ مال اگر ہوتا تو مال لے لیتے اور چلے جاتے، پھر کافروں کے پاس جا کر یہ کہتے میں تو ان کو بیوقوف بنا کر آ گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ روز بروز مسلمانوں کی تعداد کو بڑھاتے جاتے، اور جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تو ان کے نفاق میں اور بڑھوتری ہوتی، وہ اور جلتے، ان کو حسد پیدا ہوتا۔ تو دل میں حسد کا پیدا ہونا، کینہ کپٹ کا پیدا ہونا، یہ کیا ہے؟ نفاق کا پیدا ہونا ایک مرض ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ روحانی مرض بولتے ہیں۔ تو روحانی مرض بھی کیا ہے؟ خطرناک ہے، مہلک کن مرض ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مرض یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کی اتباع کرے، مرض یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کی اتباع کرے،
جب انسان نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو گویا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض پیدا ہو گیا. جیسے کہ ابھی تقاضا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، وقت ہے کہ ظہر کی نماز پڑھیں، وقت ہے عصر کی نماز پڑھیں، لیکن دل چاہ رہا ہے چلو کچھ اور کام کر لیتے ہیں، دل چاہ رہا ہے تھوڑی دیر سو لیں، دل چاہ رہا ہے چلو مووی دیکھ لیں. تو یہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات. اگر دل جو کہا وہ کام کر رہے ہیں تو گویا کہ نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو روحانی کیفیت ہے وہ روحانیت کیا ہو چکی ہے؟ خراب ہو چکی ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ مرض بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مرض پیدا کر دیا اور اس کے مرض کو بڑھاتا رہا. کیا کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے مرض کو بڑھاتا رہا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. جھوٹ کیا بولتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں. حضرت ابوبکر کے پاس اسلام کا اظہار کرتے، حضرت عمر کے پاس اسلام کا اظہار کرتے، حضرت علی کے پاس اسلام کا اظہار کرتے، اور جب ان بڑے لوگوں کے پاس سے نکل کر جاتے کفار مکہ کے سامنے تو کہتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو بس ان کا مذاق اڑانے کے لیے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ ان کو ضرور عذاب دیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیا کہتے تھے؟ اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیے فساد کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا؟ ایک ہے ظلم و زیادتی کرنا، ٹیرورزم کو پھیلانا، دہشت گردی کو بڑھاوا دینا. جہاں یہ ایک ظلم ہے وہیں پر جھوٹ بولنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اور یہیں پر فریب دھوکہ دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو قرآن نے جو ظلم بیان کیا وہ دہشت گردی کو نہیں، ٹیرورزم کو نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے، اگر یہاں کچھ اور بولتا وہاں جا کر کچھ اور بولتا، نمک مرچی لگا کر بولتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بگاڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے ابھی یہ لفظ استعمال کیا، ایک باتیں بولی اچھی بات ہے، اور یہاں پر ایک شخص سننے والا باہر گیا اور باہر جا کر یہ بول رہے کہ مول صاحب تمہارے خلاف ایسی ایسی باتیں کر دیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور میرے سے آ کر لڑیں گے. تو یہ فساد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے. تو قرآن نے کہا کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کاری کرنا یہ کیا ہے؟ فساد ہے. اور اسی کی وجہ سے دو قوموں میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا، دو لوگوں میں خون ریزی کا مقابلہ ہو جاتا، دو لوگوں میں مار پیٹ کی نوبت آ جاتی. یہ کیا ہے؟ فساد ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا منافقین سے کہ بھائی تم مسلمانوں کے پاس تھے، اسلام کا اظہار کیے، لیکن جب یہاں پر آئے تم یہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہو کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، یہ تو بگاڑ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن یہ اس صف میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آٹومیٹک لڑائی ہوتی، بات آگے بڑھتی تھی. یہ فساد ہے، تم ایسا نہ کرو. لیکن اس کا جواب وہ لوگ کیا دینے لگے؟ اس کا جواب وہ لوگ دینے لگے قالوا انما نحن مصلحون. ہم لوگ کیا ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں. کیا ہے؟ اصلاح کرنے والے ہیں. قاتل ہی مسیحا بنے بیٹھے ہیں. قاتل ہی مسیحا بنے بیٹھے. وہی حال ہے کہ ہر جگہ فساد پھیلا رہے اور کہہ رہے کہ کیا کر رہا ہوں میں؟ اصلاح کر رہا ہوں. تو ان کا یہ کہنا میں اصلاح کر رہا ہوں بالکل کیا تھا؟ غلط تھا. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ لوگ کیا؟ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان لوگوں کا جو دعویٰ ہے یہ دعوی محض ہے، یہ صرف دعویٰ ہے کہ اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ کہہ رہے، کون کہہ رہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. دراصل یہ لوگ ہی فساد مچانے والے ہیں جس کا وہ لوگ احساس اور ادراک بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی دنیا میں جھوٹ بھی بولتا ہے